اچھا جی، اب ذکر ہو رہا تھا، آپ نے جہاں بات روکی ہم اسے وہیں سے جوڑتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی کاش بھائی تشریف لائیے، بسم اللہ. میں نے جی عمران بھائی یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو رمضان میں 21 رمضان کا آپ ذکر کر رہے تھے. 21 کا بھی اس میں ذکر ہے، 27 کا، مگر جو زیادہ احادیث آپ مروی ہیں وہ 21 رمضان کو کوٹ کرتی ہیں. ہمارے ہاں اہتمام ہے 27 رمضان کو، لوگ اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر ہمارے رسول نے بتایا نہیں تاک رات فلاں تاریخ کو ہے، اس طرح کوئی کی، بلکہ آپ نے نفلی عبادات جو بھی کی ہے آپ پڑھیں گے تو آپ نے گھر میں کی ہے. فرائض کو آپ نے مسجد میں کیا ہے، اچھا جی، سوائے اشراق کی نماز کی آپ نے سارے نوافل گھر میں ادا کیے ہیں. ٹھیک. تو آپ جو لیلۃ القدر کی جو تیاری فرماتے تھے وہ گھر میں کرتے، گھر میں گھر والوں کے ساتھ آپ اہتمام فرماتے تھے، مسجد میں نہیں جاتے تھے. میں یہ نہیں کہ مسجد سے روک رہا ہوں، سارے جائیں، محافل جامع جیسے مناسب، مگر یہ اللہ سے راز و نیاز ہے. میں اللہ آپ کا بھلا اور یہ مہینہ جو ہے نا، اس کے آخری عشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ عرش کو پہلے آسمان پہ لے کے آتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اور مغفرت ہوتی ہے اس دنوں میں، اور روزانہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے جنت کی طرف ڈالتا ہے. تو اس ماہ مبارک اس ماہ، اور یہ تو بہت بڑے دن ہیں اور طاق راتیں ہیں. اس کو اب تھوڑی سی گھڑیاں رہ گئی ہیں، رمضان تو گزر چکا ہے اور پتہ بھی نہیں چلا. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب. یعنی ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو الوداع کے لیے مرحبا ماہ رمضان فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے. آپ کچھ اضافہ کر رہی تھی جب ابھی وقفے میں آپ کچھ کہہ رہی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوش قسمت بنایا کہ ایک مہینہ اور دیا، ایک رمضان اور دیا. جی، اس میں ظاہر ان 5 راتوں میں بیٹھیں گے اس کی تلاش میں طاق رات کے، تو انشاءاللہ ملے گی بھی ضرور. تو یہ اس کی کتنی کرم نوازی ہے کہ ہمیں پھر موقع دیا کہ وہ ہمیں پھر سے نیا کر دے، 1000 سال کی عبادتوں کا وہ سارا 1000 مہینے کی عبادت کا وہ ہمیں جمپ دے دے، اور ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور پھر جب عرش پہ جبریل جائیں تو یہ وہاں پہ اعلان ہو جائے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی بخشش ہو گئی. تو ہر سال ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک صحابی جو ضعیف تھے اور وہ جب آتے تھے مدینہ منورہ طاق راتوں میں تو انہیں تکلیف ہوتی تھی کیونکہ راستے میں جنگل پڑتا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے اگر آپ تاریخ بتا دیں تو میں صرف اسی رات آؤں، کیونکہ میرے لیے پیدل چلنا بھی مشکل ہے اور جنگل سے آنا بھی مشکل ہے. تو انہیں آپ نے 27 کی تاریخ بتا دی. اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسی 1 سال کے لیے ہو، تو اس لیے چونکہ ایک ہی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، وہ ان صحابی کے سوال پر، تو اس لیے عام طور سے مسلمان لوگ اچھی اللہ آپ کی بات پہ پھول رکھتے ہوئے اتنے ہم حسابی کتابی ویسے کیوں ہو جاتے؟ مطلب میرے مطلب جب نبی کریم نے فرما دیا تو فرما دیا. اب ہم یہ کہیں کہ ایک ہی، یہ تو آپ وہ ہے کہ آپ میں یہ جو بات سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ ریلیکس کر کے ایسا نہ کریں کہ باقی راتوں میں آپ اپنے آپ کو، ہم اس سے پیش نظر میں رکھتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، 27 کی چونکہ تاریخ منہ سے نکلی تو پوری دنیا میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ دہن مبارک سے تاریخ صرف یہی نکلی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، یہ میں ریلیکس نہیں کر رہی ہوں یا میں ریلیکس ہونے نہ دینا چاہوں، یہ میری مجال نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے انہی سے کہا ہے کہ نہیں، یہ نہیں، آپ کا یہ فرمان ہے کہ یہ امت مسلمہ کے لیے خیر ہے کہ ہر سال ان 5 کو میں سے تلاش کریں. تو اگر یہ فرما دیتے نا کہ یہ 27 ہی ہے تو پھر کوئی تلاش ہی نہ کرتا، صرف 27 ہی کو مناتا. دیکھیں نا، موقع میں آپ کی ہی زبان مجھے بھی یاد آ گیا، وہ ہم خدا اور محبت کی جب کر رہے تھے ریکارڈنگ تو اس کا ایک شعر بڑا اچھا ہے، مجھے جنگل سے یاد آیا، اور آپ کی وہ زبان میں بھی، مادری زبان میں، کیویں ساکو یاد نہ ریسی تینڈے گھر دا رستہ. واہ. کیویں ساکو یاد نہ ریسی تینڈے گھر دا رستہ، دو تے سارے جنگل لاندے ترے تے سارے دریا. جی انہوں نے وہ کہا. اچھا آپ کو عجیب بات بتا رہا تھا، مجھے بھی بہت دیر میں سمجھ آیا وہ کر کے. انہوں نے کہا کہ کیسے تمہارے گھر کا رستہ بھول سکتا ہوں میں، فقط 2 دریا، 2 جنگل اور 3 دریا تو آتے راستے میں، تو بھولنے والی ایسی کیا بات. تو وہ میں اب سوچتا ہوں کہ یہ جو، اور آپ بھی یقیناً ان ہستیوں سے ملے ہوں گے
اور آپ نے ان کی دمک دیکھی ہوگی جو پا لیتے ہیں جب لیلۃ القدر، تو وہ صبح ان کی کیا کیفیت، کیا وہ کچھ ہوتی ہے نا، وہ یعنی وہ ان کا وہ انگ جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا پایا ہے، یعنی چہرہ اور وہ دیکھنے والی مسکراہٹ ہوتی ہے. اور جو اس کی جستجو میں بھی ہوتے ہیں ان کے بھی آنسو چمک رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ویسے نہیں، لیکن پتہ نہیں کیا کیا کون کون حاصل کر لیتا ہے.